خودی کا نہار لا الہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد. آج کی اس نشست میں ہم جاوید احمد غامدی صاحب کی پرانی جہالت آپ کے سامنے لگائیں گے اور پھر اس پہ تبصرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ نئے نہیں ہیں جو اس وقت اہل بیت کے اوپر اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں، اور ہم اس کی پھر حقیقت آپ کو بیان کرتے ہیں. تو پہلے ان کی ہرزہ سرائی سنیے، پھر ہم واپس آتے ہیں، اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اہل بیت تو قرآن مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. اور وہ روایت سخت مجرور اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا. قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہتا ہے. وہ آگے بہا کرتے ہیں، خیر کہنا وہ جو بھی کہہ لیں، بالکل اس میں شبہ نہیں. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے، کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، جائی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہے. لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا. جی تو آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کو ملاحظہ کر لیا. اتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے کر دیے جو ان سے پہلے شاید مسلمان امت میں کوئی بھی نہ کر سکا. تو ہم ان دعووں کے اوپر انہوں نے کہا کہ صرف نبی علیہ السلام کی ازواج جو ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ داماد بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے اور بیٹی بھی شامل نہیں، شادی کے بعد تو وہ چلی گئی گھر سے. تو یہ دعوے اتنے بڑے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ کا بھی انکار کر دیا. یعنی نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے اس شخص کو اتنا بغض ہے کہ جو باتیں امت میں طے شدہ تھیں ان سے بھی یہ انکاری ہو رہا ہے. تو آئیے غامدی صاحب، ویسے تو آپ احادیث کو مشکل ہی مانتے ہیں، لیکن صحیح مسلم سے ہم اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں صحابہ اور ازواج میں کیا بات مشہور تھی یا کیا وہ فرماتی تھی ان کی اہل بیت ہونے کے بارے میں یا ان کے بارے میں. تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں 6220 نمبر روایت، جو کہ شان نزول ہے آیت مباہلہ کا. یعنی جب آپ 6220 نمبر روایت کا آخر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جب آیت مباہلہ اتری تو نبی علیہ السلام نے علی، فاطمہ، حسن و حسین کو جمع کیا، بلایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہلی. غامدی صاحب، آپ کو کیا اس کا مطلب نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کتنی تشدید کے ساتھ یہ بات بیان کی اور ان کو اہل بیت میں رکھ کر اعلان کیا؟ اس وقت ازواج بھی تھیں اور بھی گھر والے موجود تھے، لیکن آیت مباہلہ کے اوپر ان چار کو کیوں جمع کیا نبی علیہ السلام نے؟ یہ آپ خود جواب دیجئے گا. پھر اس سے اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں. آپ نے چادر والی روایت کا بھی انکار کر دیا جو کہ صحیح مسلم کے علاوہ دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے. 6261 نمبر روایت ہی آپ صحیح مسلم کی پڑھ لیتے. اس کے اندر بی بی عائشہ جو کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، وہ بھی یہ بات فرما رہی ہیں اسی چادر والی روایت کے بارے میں کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے چادر کے اندر حسن و حسین، فاطمہ اور علی علیہ السلام کو جمع کیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سورۃ الاحزاب کی آیت تطہیر پڑھی.
لیکن آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہوگی۔ مفسرین نے جب اس آیت تطہیر کی تفسیر کی تو اس کے اندر بھی یہ واقعہ نقل کیا، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ مولانا مودودی، جن کی جماعت میں آپ کسی زمانے میں ہوتے تھے، انہوں نے بھی تفہیم القرآن کے اندر ان لوگوں کا شدت سے رد کیا جو لوگ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صرف یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کی ازواج کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، جس طرح آپ نے حرزہ سرائی کی۔ تو نبی علیہ السلام کے ان اقوال کے بعد بھی غامدی صاحب آپ کی تسلی نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے ایک اور دعویٰ یہ کر دیا کہ داماد بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ کو صحابہ کے اقوال سے بتاتے ہیں، غدیر خم لے کر چلتے ہیں۔ غدیر خم والی جو روایت صحیح مسلم کے اندر 6225 اور 6228، غامدی صاحب وہی کھول کے آپ پڑھ لیتے۔ جب یہ روایت بیان کی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کے بارے میں یا حدیث ثقلین کے بارے میں بتایا، اس کی تشریح یا اس کی وضاحت کے اندر لوگوں نے جب زید بن ارقم سے پوچھا اہل بیت میں کون شامل ہے، تو آپ نے اس روایت کے آخر میں اس کی تفسیر یا اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابی زید بن ارقم نے بتایا کہ اس کے اندر علی، جعفر، عقیل اور عباس یا ان کی آل شامل ہے اور یہ شامل ہیں۔ تو غامدی صاحب، کیا آپ کی تسلی نہیں ہوئی ان روایات کو سننے کے باوجود بھی؟ پھر آپ نے بیٹی کے اوپر بھی یہ اعتراض اٹھایا، یا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ جناب اہل بیت میں سے تو وہ جب شادی ہو جائے تو وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں، اور غالباً اس کے اندر بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس کی روایت کرنے والی ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت ایک بات کہی بی بی فاطمہ کو تو آپ رونے لگیں، پھر ایک بات کہی تو آپ مسکرا دیں۔ اس مسکرانے والی بات کو آپ پڑھ لیجئے غامدی صاحب، نبی علیہ السلام نے یہاں بھی بی بی فاطمہ کو کہا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اہل بیت میں سے بی بی فاطمہ جو ہیں وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو غامدی صاحب، کیا ان روایات کو جو آیت مباہلہ کے آیت تطہیر کے کانٹیکسٹ میں اتری، آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئی؟ پھر آپ کس طریقے سے اہل بیت میں سے علی کو اور فاطمہ کو علیہ السلام کو خارج کرتے ہوئے یوں نظر آ رہے ہیں؟ غامدی صاحب، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، شاید آپ ناسبیت کی طرف پہلے سے مائل تھے، اور اب اس میں مزید شدت آ گئی ہے کہ آپ آل امیہ کی وکالت میں تو ریکارڈنگیں کرواتے نظر آتے ہیں، اور آل رسول کے خلاف آپ حرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں داماد رسول علیہ السلام جو بچپن سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پلے بڑے، ان کو اہل بیت سے خارج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیٹی تک کو آپ نے اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کی، حدیث قصہ تک کا انکار کر دیا۔ تو اب آپ کے اوپر یہ بات قرض ہے، لازم ہے کہ آپ تک جب اتنی روایات ہم نے بیان کر دیں، مفسرین و محدثین اور اس کے علاوہ ازواج اور صحابہ کے اقوال بھی اس سلسلے میں نقل کر دیے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے، تو آپ اس مسئلے کے اوپر وضاحت دیجئے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو مرنے سے پہلے اس امر سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ اسی حالت میں چلے گئے تو نبی علیہ السلام کے کس منہ سے آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ تو اللہ کریم آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔